بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، تعلیم النحو صفحہ نمبر 60 چل رہا ہے اور ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں۔ مفعول مطلق پڑھ لیا، مفعول بہ پڑھ لیا اور مفعول بہ کے ضمن میں ہم نے مبتدا بھی منادی کو بھی پڑھ لیا۔ اب ہم پڑھیں گے منصوب نمبر 3، مفعول فیہ کا بیان۔ مفعول فیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فعل واقع ہوا ہو، جس جگہ فعل واقع ہوا ہو یا جس وقت میں فعل واقع ہوا ہو اس کو مفعول فیہ کہتے ہیں۔ اس کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ جس جگہ فعل واقع ہوا ہو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ جس وقت میں فعل واقع ہوا ہو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں۔ تو یہ مفعول فی جو لفظ بنتا ہے اور وہ منصوب ہو جاتا ہے تو اس کے ترجمے کے اندر ہم لگاتے ہیں میں۔ مثلا دخلت الدار، میں گھر میں داخل ہوا۔ اس کا یہ ترجمہ کرنا غلط ہوگا میں گھر کو داخل ہوا، بلکہ میں گھر میں داخل ہوا۔ ہاں کبھی اردو محاورے کے اعتبار سے اگر کو لانا بہتر ہو تو پھر کو لانا بہتر ہوتا ہے، وہاں پھر اس صورت میں کرنا ترجمہ غلط ہوتا ہے۔ اب کتاب دیکھیں، مفعول فیہ وہ اسم ہے جو فعل واقع ہونے کی جگہ یا وقت بتائے، جسے خرجت یوم الجمعۃ، میں نکلا جمعے کے دن، یعنی یہ مفعول فیہ ہے۔ قمت خلفک، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ قمت فعل ہے، واحد متکلم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، خلفک مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول فیہ ہے، اور یوم الجمعۃ ظرف زمان ہے اور خلفک ظرف مکان ہے۔ مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں، اور ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان، ظرف زمان۔ ظرف مکان وہ اسم ہے جو فعل واقع ہونے کی جگہ بتائے، جیسے قمت خلفک، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا۔ ظرف زمان وہ اسم ہے جو فعل واقع ہونے کا وقت بتائے، جیسے خرجت یوم الجمعۃ، میں جمعے کے دن نکلا۔ تو یہ بھی مفعول فیہ کی ایک قسم مفعول فیہ ہے، اور یہ منصوبات میں سے ہے، اور یہ بہت آسان ہے۔ اس کی مشق بھی اگر تھوڑی سی کر لیں گے انشاءاللہ تو یہ اور آسان ہو جائے گا۔ چوتھی قسم ہے مفعول لہ۔ مفعول لہ وہ مصدر ہے جو فعل مذکور واقع ہونے کا سبب یا غرض بتائے، یعنی کس وجہ سے فعل واقع ہو رہا ہے یہ بتائے، جیسے قعدت عن الحرب، میں جنگ سے بیٹھ گیا، یعنی میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ جبناً، بزدلی کی وجہ سے۔ تو اس کا ترجمے میں آتا ہے کی وجہ سے یا کے لیے، اس کا ترجمے میں یہ آتا ہے میں بزدلی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ دوسری مثال ہے قمت اجلالا للاستاذ، میں استاد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا۔ تو یہ سبب اور غرض بتانے کے لیے مفعول فیہ آتا ہے۔ تو اجلالا للاستاذ جو ہے یہ غرض ہے، یعنی کس وجہ سے، کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کام کیا، استاد کی تعظیم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور سبب کیا ہے کہ آپ نے یہ جو کیا کیا وجہ بنی، کیوں کیا آپ نے یہ؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے اندر بزدلی تھی۔ مطلب یہ نہیں کہ میں نے بزدلی کو حاصل کرنے کے لیے کیا۔ تو اگر سبب ہو، مفعول فیہ اگر سبب ہو تو ترجمے کے آگے کی وجہ سے لگے گا۔ مفعول فیہ اگر غرض ہو تو اس کے ترجمے میں اس کے آگے لگے گا کے لیے۔ ٹھیک ہے۔